دو محرم ہے اور آج سے 1400 سال پہلے 2 محرم سن 61 ہجری امام حسین کا قافلہ اپنے بھائیوں بہنوں اور بچوں کے ساتھ ایک ویران جگہ پر پہنچے۔ جب امام حسین نے اس جگہ کا نام دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں۔ پھر ایک بزرگ نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے وہ جگہ 61,000 درہم میں خریدی اور فرمایا یہی ہماری شہادت ہوگی اور یہی ہماری آج 3 محرم ہے اور آج سے 1400 سال پہلے جب 2 محرم کو امام حسین نے کربلا میں قیام کیا تو 3 محرم کو عمر سعد نے 6000 کا لشکر لے کر امام حسین کے خیام کے سامنے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ 4 محرم سن 61 ہجری ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں ایک خطبہ دیا جس میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا حکم یزید سے خزانوں کے منہ تم لوگوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں تو تم اس کے دشمن یعنی امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بہت سے لالچی لوگ آمادہ ہو گئے جن میں شمر نے سب سے پہلے کربلا جانے کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4000، ابن رکاب کو 2000، عسیر بن نمیر کو 4000، ابن رینا کو 3000 اور ابن کرشہ کو 2000 کا لشکر لے کر روانہ کر دیا گیا۔ آج 5 محرم ہے اور آج کی شہادت 2 ننھے شہزادوں سے منسوب ہے جن کو زمانہ اون و محمد کے نام سے جانتا ہے۔ یہ دونوں امام حسین کی بہن بی بی زینب اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹے تھے۔ ان کی عمر 9 اور 11 سال تھی۔ بی بی زینب کے امام حسین سے بہت اصرار کے بعد جب دونوں کو جنگ کی اجازت ملی تو بی بی زینب نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو اگر جنگ لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ تو خبردار پانی نہ پینا کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ دونوں شہزادے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور نہر فرات تک بھی پہنچ گئے مگر پانی نہ پیا اور اتنے میں ایک کے سر پہ تلوار اور دوسرے کے سر پہ گز مار کے شہید کر دیا گیا۔ آخری وقت جب امام حسین ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری اماں سے جا کے کہیے گا کہ ہم نے پانی نہ پیا۔ 6 محرم ہے اور آج کا دن شہزادہ علی اصغر کی شہادت سے منسوب ہے جن کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ ان کی والدہ ام رباب اور والد امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ان کی ماں نے امام حسین علیہ السلام کی گود میں شہزادہ علی اصغر کو دیا، کہا یہ بہت پیاسا ہے اور ہمارے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، اس کو پانی پلانے لے جائیں۔ تو امام حسین شہزادہ علی اصغر کو یزیدی فوج کے سامنے لے گئے اور فرمایا تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو چند قطرے پانی کے پلا دو۔ تو انہوں نے پانی کے بجائے ان کے گلے پہ تیر مارا جو شہزادی علی اصغر کے قد سے بھی بڑا تھا۔ 7 محرم الحرام اس 13 برس کے حسین شہزادے کی شہادت سے منسوب ہے جس کو زمانہ قاسم ابن حسن کے نام سے جانتا ہے۔ ان کے بہت اصرار کے بعد جب امام حسین علیہ السلام سے ان کو جنگ کی اجازت نہ ملی تو ان کے بابا امام حسن علیہ السلام نے وقت آخر شہزادے قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا اور فرمایا جب بھی مشکل میں ہو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اور جب انہوں نے اس تعویذ کو کھولا تو ایک وصیت امام حسین کے نام تھی جس میں لکھا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، جب تم کربلا میں تنہا رہ جاؤ تو میری طرف سے قاسم کو قربان کر دینا۔ اس کے بعد شہزادہ قاسم نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی لیکن ان کو ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کے شہید کر دیا اور ان کے جسم پہ گھوڑے دوڑا کر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج 8 محرم الحرام اس ہستی کی شہادت سے منسوب ہے جن کو زمانہ عباس علمدار کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا آقا کہا، کبھی بھائی نہیں کہا۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار تھے۔ حضرت عباس وہ واحد ہستی ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت نہ ملی کیونکہ امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ حضرت عباس علیہ السلام وہ شجاعت و طاقت رکھتے ہیں کہ کربلا کا نقشہ بدل جائے گا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی 3 برس کی بیٹی سکینہ نے پانی کا مطالبہ کیا تو حضرت عباس نے فرمایا اپنے بابا سے مجھے اجازت دلوا دو، میں پانی لے آؤں گا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو فقط پانی لانے کی اجازت دی اور ان کی تلوار بھی ان سے لے لی۔ پھر جب حضرت عباس پانی لینے نہر فرات پر پہنچے تو لاکھوں نے ان کو گھیر لیا اور پانی لے جانے سے روکا، اور جب ان کو کوئی روک نہ سکا تو پہلے ان کا ایک بازو قلم کیا پھر دوسرا بازو قلم کیا، اور جب انہوں نے مشق دانتوں میں دبائی تو لوگوں نے ایک تیر مشق پر چلایا، سارا پانی بہہ گیا۔ اس کے بعد مولا عباس آگے نہیں بڑھے کہ میں بچوں کے پاس کس طرح جاؤں گا، وہ سب تو پانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی ایک آنکھ میں تیر مارا گیا، اور پھر جب امام حسین علیہ السلام مولا عباس کے پاس پہنچے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا تو مولا عباس نے فرمایا دنیا میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی اور دنیا سے جاتے وقت بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے،
मेरी आंखों से खून साफ कर दें ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास की आंखों से खून साफ किया। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मेरे भाई, दुनिया में आने से लेकर अब तक तुमने मुझे कभी भाई नहीं कहा, आज पहली और आखिरी बार मुझे भाई कह दो। उस वक्त मौला अब्बास ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई कहा और उनकी रूह परवास कर गई। आज 9 मुहर्रमुल हराम उस हस्ती की शहादत से मंसूब है जिसको शबीह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, जिनके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा नसीब फरमा कि जब भी मैं उसको देखूं तो मुझे मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आएँ। और फिर अल्लाह ने उनको एक बेटा अता किया जिसे ज़माना शहज़ादा अली अकबर के नाम से जानता है, जिनकी उम्र 18 बरस थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इन्होंने जंग की इजाज़त मांगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने पाला है, वो अगर इजाज़त दे दे तो चले जाओ। फिर जब शहज़ादे अली अकबर ने जंग शुरू की तो हज़ारों दुश्मन मारे, लेकिन फिर एक जालिम ने उनके सीने में बर्छी मारी और आधी बर्छी तोड़ के कहने लगा, सुना है हुसैन बहुत साबिर है, अब देखेंगे इसका सब्र जब जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा। फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहज़ादे अली अकबर के पास पहुँचे और उनके सीने से बर्छी निकाली तो 7 बर्छी के कलीजा भी बाहर आ गया। 10 मुहर्रमुल हराम उस हस्ती की शहादत से मंसूब है जो 3 दिन का भूखा प्यासा फजर से असर तक अपने भाइयों, बच्चों और साथियों के लाशें उठाता रहा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये मजलूम तन्हा रह गया और इस मजलूम को ज़माना हुसैन इब्न अली के नाम से जानता है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वक्त आखिर खैमों में आखिरी सलाम करने के बाद जंग के लिए रवाना हुए तो ऐसे जलाल में जंग की कि कोई भी उनके करीब आने से डरने लगा। फिर दूर रहकर दुश्मनों ने चारों तरफ से उन पर तीर चलाए, फिर किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने पत्थर, और जिसको कुछ ना मिला वो करबला की गर्म रेत उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों पे मारता रहा। फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में गए तो शिमर ने उनकी गर्दन पे 13 ज़रबे मार के उनका सर तन से जुदा कर दिया और उनके जिस्म से चीज़ों को लूटा गया। और जुल्म की इंतहा ये थी कि एक अंगूठी के खातिर उनकी उंगली काट ली गई और फिर उनकी लाश पे घोड़े दौड़ाकर उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए।